الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وسید المرسلین وعلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند روشی پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، کروڑہ درود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، چند لمحات ہم نے بیٹھنا ہے، فرقے سے پاک ہوگی بات، اس لیے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام میں جماعت ہے، ہو سماکم المسلمین۔ آج جو تذکرہ کرنا ہے جس شخصیت کا، اس شخصیت کو صوفی جو ہے اپنا رہبر مانتے ہیں، ولی اپنا ساتھی مانتے ہیں، علماء اپنا استاد مانتے ہیں، اور صوفیوں کے ماننے والے ان کو رہبر مانتے ہیں۔ میری مراد ہے حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ آج ان کا تذکرہ کرنا ہے جس نے ہمیں یہ ذوق دیا ہے، جس نے ہماری جھولی میں، ہمارے قلوب میں محبت ڈالی ہے، جس نے عشق رسول دیا ہے،
جس نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا ہے، بیداری دی ہے۔ آج اس شیخ کی بات کرنی ہے جس شیخ نے برے صغیر والوں کی رہنمائی کی ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء پاکیزہ ہی ہے، اس کے اولیاء پاکیزہ ہی ہے، یعنی جو پاکیزہ ہے وہ ولی ہے، جو پاکیزہ ہے ولی ہے، جو پاکیزہ ہے وہ اللہ کا یار ہے، جو پاکیزہ ہے وہ اللہ کا بیلی ہے، جو پاکیزہ ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جو پاکیزہ ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اور پاکیزگی بھی اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ خود پسند کرتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جس کو پاکیزگی مل جائے۔ تو پاکیزہ جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ قرآن مجید نے تصدیق فرما دی، ان اولیاءہ الا المتقون، کہا ہو رب کا یار، ہو رب کا بیلی، ہو رب کا دوست تو پاکیزہ نہ ہو۔ معلوم ہوا جو پاکیزہ ہے وہ اس کا ہے، جو پاکیزہ نہیں وہ اس کا نہیں۔ اب رہا پاکیزگی، ایک ہے تن کی پاکیزگی، ایک ہے من کی پاکیزگی، ایک ہے ظاہری پاکیزگی، ایک ہے باطنی پاکیزگی۔ اگر ظاہری پاکیزگی بھی چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا، اگر باطن کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی تمہیں در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا۔ پاکیزگی ملتی ہی سرکار کے در سے ہے، اور جس کو مل جاتی ہے وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے، وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اگر زہر کو پاکیزگی ملی تو زہر پاک ہو گیا۔ فقراء نے کہا تو اتلا مل مل دھونا ہے، تو وچلا مل مل دھو، تیرا اتلا دھوتا کی کرے جے وچلا صاف نہ ہو۔ اپنا تن کے ساتھ من بھی صاف کیا جائے۔ اگر پاکیزگی مل جائے گی ظاہری تو پھر آپ کے پر کسی قسم کی گندگی کا نشان نہیں ہوگا، نہ کپڑوں پر نہ جسم پر۔ اگر باطن کی پاکیزگی مل جائے گی تو دل میں نہ تعصب ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ نفرت ہوگی، نہ فرقہ ہوگا، نہ فرقہ وریت ہوگی۔ اگر دل میں ہوگا تو عشق مصطفیٰ ہوگا یا عشق خدا ہوگا۔ پھر من میں، پھر ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں پھر یہ گندگی نہیں ہوگی، پھر نہیں ہوگی۔ چونکہ جس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈیرا جب ہمارے دلوں میں ہو جائے گا تو میری بات سمجھو، ظاہری پاکیزگی میں نصیب ہو جائے گی، باطن کی پاکیزگی بھی نصیب ہو جائے گی۔ آج ہماری جو حالت ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔
نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، لیکن پاکیزگی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوتی کہ تو نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہی نہیں کیا۔ کاش ان سے کچھ فیض لیا ہوتا، سرکار کے عشق کو دل و دماغ میں بٹھایا ہوتا، تیرے دل میں فکر ہوتی۔ سرکار یوں گفتگو فرماتے تھے، سرکار یوں بیٹھتے تھے، سرکار یوں نماز پڑھتے تھے، یوں خیرات کرتے تھے، ایسے عمل کرتے تھے، ہر تو تلاش کرتا پھرتا کہ سرکار والا عمل مل جائے، کوئی یار کی ادا مل جائے میں اپنا لوں۔ یہ ان کو ملتا ہے جن کو اللہ نے سرکار کی محبت کا جام پلا دیا ہے، سرکار کی محبت کا جام پلا دیا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں زبانوں پر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سو جاتے ہیں تو یہی پڑھتے سو جاتے ہیں، دل میں دیکھتے تو یہی نظر آتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں ساری ماحول جو ہے وہ کلمے کا نصیب ہوتا ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے اگر انسان توجہ کرے تو شہنشاہ کے دروازے پر دستک دے، عرض کرے تو عشق کی میں آج بھی پلا دیتے ہیں، لیکن من کو صاف کرنا ہوگا، تن کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے تو پڑھتے جاؤ نمازیں، فائدہ پھر ہی ہوگا جب تم اس کے رنگ میں کھڑے ہو کر کہو گے اللہ اکبر، اس کی رضا کے لیے کہو گے۔ تو وہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ میں جو ہے سرکار کے عشق والی، پاکیزگی والی، طہارت والی، وہ پیالوں میں نہیں ملے گی، گلاسوں میں نہیں ملے گی، وہ ملتی ہے نگاہوں سے ملتی ہے۔ جس نے وہ پی لی ہے اس کو کوئی غیر نظر نہیں آتا۔ کہنے والے نے کہا تھا محبت سے سبحان اللہ کہے، کہاں سے ملتی ہے؟ محبت والے نے ترجمانی کی تھی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ سرکار کی عشق والی میں کہاں سے آتی ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہے، میں اس کا ذکر کروں جس نے میں پی ہوئی ہے، جس نے وہ میں پی ہے، اس کو کہتے ہیں شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ اہل علم جانتے ہیں، اہل فقر جانتے ہیں،
اہل تصوف جانتے ہیں ان نے جس میدان میں بھی قدم رکھا ہے تو برے صغیر کے وہ امام نظر آتے ہیں۔ تصوف میں آئے تو برے صغیر میں امام نظر آئے، عشق میں آئے تو امام نظر آئے، علم میں آئے تو شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ امام نظر آئے۔ اور آپ جو تھے پٹھان تھے، آپ کے آباء و اجداد جو تھے قندھار کے رہنے والے تھے۔ آپ کے جد امجد سعید اللہ خاں قندھار میں رہتے تھے۔ جب مغلیہ دور آیا تو مغلیہ حاکموں نے آپ کو یہاں بلایا، آپ لاہور میں آئے۔ یہ لاہوریوں میں جو محبت ہے شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جد امجد سعید اللہ خاں کی دی ہوئی ہے۔ یہاں آپ بڑے بڑے عہدوں پر، معزز عہدوں پر فائز رہے۔ پھر آپ دلی چلے گئے، دلی سے آپ نے بریلی شریف ڈیرا لگا لیا۔ پھر اللہ نے بریلی شریف کی پہچان اس خاندان کی وجہ سے ہونے لگی۔ صوفیوں کے چاہنے والے، صوفیوں کے ماننے والے ان کی نسبت سے اپنے آپ کو بریلوی کہلانے لگے۔ اللہ اکبر! کس قدر محبت کا جام پہلایا۔ آپ کے شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دادا جان وقت کے عالم بھی تھے اور وقت کے ولی بھی تھے۔ آپ کا جو نام تھا مولانا رضا علی خاں تھا، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کے والد ماجد وقت کے عالم بھی تھے، وقت کے مفتی بھی تھے۔ آپ کا نام جو تھا نقی علی خاں رحمت اللہ علیہ تھا۔ اس گھر میں اللہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بھیجا۔ ولیوں کے گھر میں اللہ نے ولی کو بھیج دیا۔ اور آپ پیدائشی طور پر مادر ذات ولی تھے۔ شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے، یعنی اماں کے پیٹ میں ہی ولی تھے۔ ابھی آپ کی عمر 3.5 سال تھی۔ اس بات کو سپورٹ دینے کے لیے جو میں نے کہی ہے کہ آپ ماں کی گود میں ولی تھے، اس بات پر مہر لگانے کے لیے میں آپ کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بچپنا تھا، 3.5 سال عمر ہے، تو بازار میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب 3.5 سال کی عمر، نہ اس پر حد شرابی لگتی ہے، نابالغ ہے، معصوم ہے، لیکن یہ عام معصوم نہیں، اللہ کا ولی کھڑا ہے۔ ادھر سے عورتیں آتی ہیں جن کا لباس پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا، آپ نے کپڑا آنکھوں پر رکھ لیا، یہ عورتیں گزر جائے پھر آنکھیں کھولوں گا۔ اللہ اکبر! محدث عالم پاکستان سردار احمد رحمت اللہ علیہ
قبلہ شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ واقعہ یوں ہے، آپ نے آنکھوں پر کپڑا رکھ لیا کہ یہ عورتیں گزر جائیں، عورتیں آگے گئی، اس نے کپڑا اتار دیا، آپ نے کپڑا چہرے سے ہٹایا، عورتیں پھر سامنے آ گئی، ان نے پھر لے لیا، جب پھر آنکھوں پر کپڑا لیا، عورتیں قریب آ کر کہتی ہے بیٹا ہمیں کیوں نہیں دیکھتا؟ کہا میرے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق تمہارا لباس نہیں ہے۔ ان کا پیش اچھا نہیں تھا۔ اسی وقت 3.5 سال کے بچے سے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، وہ توبہ کر جاتی ہے۔ آج تو نہ تو اللہ حضرت کا لیتا ہے، عاشق بنتا ہے، اس کا پیروکار بنتا ہے، نہ تیرے افعال اس جیسے، نہ تیرے اقوال ان جیسے، نہ تیری جلوت ان جیسی، نہ تیری خلوت ان جیسی، نہ تیرا ذوق ان جیسا۔ تو کہاں کا اللہ حضرت کا پیروکار ہے؟ اللہ حضرت وہ ہے جن کو بیگانوں نے بھی اللہ حضرت لکھا، اپنوں نے بھی اللہ حضرت لکھا۔ جب کسی پر تم نے فتوے لگانے ہو، فتاوی رضویہ اٹھا لیتے ہو، کبھی شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسے سائی فقیر وقت کے بلی کے عمل بھی کیا ہوتا جیسا وہ کرتے تھے، اگر وہ 3.5 سال کی عمر میں اس کی نگاہ غیر پر نہیں جاتی، تو ماننے والا ہو کر، بالغ ہو کر، باشعور ہو کر تیری نگاہ اور تیرے گھر کا ماحول اس جیسا کیوں نہیں ہے جیسی شریعت کے مطابق شریعت کی ڈیمانڈ ہے؟ آپ کی ولادت بسعادت 1272 ہجری بروز ہفتہ وقت نماز ظہر، 1856 ہجری کے مطابق ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، اہل فقر کہتے ہیں گھر جو تھا مفتی نقی علی رحمت اللہ علیہ کا معلوم یہ ہوتا تھا کہ آج یہ گھر سارا نور بن گیا ہے۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا تھا، یعنی اللہ کے ولی نے قرآن پڑھ لیا 4 سال کی عمر میں۔ آتا ہے ایک مرتبہ آپ کے دادا جان حضرت رضا علی خان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ میرا بچہ اپنے استاد کے پاس پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کی آیت کے نیچے استاد زیر کہتا تھا، آپ زبر پڑھتے تھے، بارہا ان کا تکرار ہوا، میں آگے بڑھ کر کہا قرآن اٹھا کر لاؤ، جب قرآن دوسرا اٹھا کر لائے یہاں زیر غلط لکھی ہوئی تھی، اصل میں وہاں زبر تھی۔ سو گئے ہو، ولی کا ذکر ہو رہا ہے، ولی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آہ اکبر۔ آپ کے دادا جان نے آپ سے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں زبر ہے؟ کہا میرے کان میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یہاں زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ حضرت رضا علی خان رحمت اللہ علیہ ایک دن گود میں لے کر بیٹھے ہوئے پیار کر رہے تھے،
آپ وقت کے ولی تھے، اپنے پوتے کے متعلق اپنے مریدان کو بشارت دیتے ہیں ایک وقت آئے گا اس میرے بچے سے مشرق والے بھی فیض لیں گے، مغرب والے بھی لیں گے، جنوب والے بھی لیں گے، شمال والے بھی لیں گے، یہ میرا بچہ جو ہے ہر ایک کو فیض دے گا اور ہر جگہ ترانہ سرکار کا چلے گا۔ آج وہ ترانہ جو ہے پڑھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہر جگہ پر یہ ترانہ لکھا کس نے ہے؟ اس نے لکھا ہے جس کی بشارت حضرت رضا خان علی رحمت اللہ علیہ نے دی تھی۔ آپ کی عمر جب 10 سال 13 سال 10 ماہ 5 ماہ کی ہوئی تو دنیا نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ سر پر جو ہے فقیہ کی، وقت کے عالم کی، جید عالم کی دستار بندی ہو رہی تھی۔ عمر کیا ہے؟ 13 سال 10 دن 5 دن۔ دستار جب باندھ لیتے ہیں، آپ کے والد ماجد کے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا لکھ اس کا جواب۔ یعنی پہلا آپ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں دیا ہے۔ یہ عمر میں بندہ عالم تو بن سکتا ہے لیکن یارو فقیہ نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا، اس طرح کتابوں کے ہاتھ تک پہنچ نہیں سکتا، رسائی نہیں ہو سکتی، اتنا مطالعہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی ادھر سے گزر کر آئے ہیں۔ یہ نگاہ ہے تو سیدنا عبد القادر جیلانی کی نگاہ ہے۔ یہ نگاہ تھی، یہ قادری فقیر تھے۔ اللہ ولی، آپ کے والد ماجد آپ کو ایک بڑے بزرگ جن کا نام نامی اسم گرامی شاہ آل رسول تھا، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس لے کر گئے، مرید کرایا۔ یہ پیر کا معاملہ جو ہوتا ہے، پیر رہبر ہوتا ہے۔ میں سادے لفظوں میں بتاتا ہوں آپ کو، عالم کا کام ہوتا ہے مسئلہ بتانا، پیر کا کام ہوتا ہے پریکٹیکل کرانا۔ سو گئے ہو؟ عالم کا کام ہے بتانا، پیر کا کام ہے پریکٹیکل کرانا۔ میں اور بھی آگے چلا جاتا ہوں۔ شریعت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ ہے، قانون خدا ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ اور طریقت کیا ہے؟ شریعت قانون ہے، طریقت وہ ہے جو شریعت کے مطابق عمل کیا جائے، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ نہ شریعت طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ شریعت ہے قانون کا نام، طریقت ہے عمل کا نام۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو آئے اب پریکٹیکل کے لیے۔ پیر کے بارے میں بڑا احساس معاملہ ہے، کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہوتی کہ جو یہ ممبر جو ہے یہ محبت والے کا ممبر ہے، یہ پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے کا ممبر ہے، یہاں سے اصلاح کی بات ہوتی ہے، تنقید نہیں ہوتی۔ پیر اس کو پکڑو جو والضحیٰ کے چہرے والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما ذاک کے کاجل والے، یاسین کے سہرے والے،
علم نشرہ کے سینے والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تاج والے محبوب کی سنتوں کا عمل ہو۔ کہتے ہیں پانی پیے پن کے تے پیر پھڑیے چن کے، کہا ہے نا بزرگوں نے، پانی پیے تے پیر پھڑیے، تو کچھ بھی نہیں کرتا، تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، دیکھنا کیا ہوتا ہے، رہبر پکڑنے سے پہلے دیکھ اس میں شریعت کا کتنا یہ عمل ہے، اس پر سرکار کی سنتوں کا، سرکار کی عادات کا، اداؤں کا، عمل کا کوئی رنگ بھی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت تو پھر اگر پیر مل جائے تو پھر ادب کر، آؤ پیر کا بھی ادب سکھایا ہے تو شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سکھایا ہے۔ آپ کے مرشد پاک نے کہا احمد رضا، ایک میں ضمناً بات کہہ دوں، آپ کا نام جو تھا وہ محمد تھا، کیا نام تھا؟ محمد۔ دادا جی نے کہا احمد رضا، تو وہ احمد رضا مشہور ہو گیا، یعنی گھر والوں کا، اماں کا بھی جو رشتہ تھا وہ ادھر مدینے سے جڑا ہوا تھا، اور دادے کا بھی رشتہ جو تھا مدینے جڑا ہوا تھا۔ دیکھیے جس وقت مرشد پاک نے کہا احمد 2 کتے لے کر آ، رات راکھی کیا کریں،